آج کا ہمارا موضوع توحید کی پہلی قسم. یاد رکھیے یہ ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے، ایک تکنیکی نقطوں کی شکل میں بات ہے جو ہر مسلمان اگر سمجھ لے تو اس کا عقیدہ درست ہو جائے. توحید کی سب سے پہلی قسم وہ ہے توحید ربوبیت یا توحید ملکیت. کیا مطلب؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ رب کائنات کے اختیارات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ ہی مالک ہیں، اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی رازق ہیں. رب کائنات ہی ایک ایک چیز کی تدبیر کرنے والے ہیں اور رب کائنات کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے. اب اس کو رب کائنات نے قرآن میں مختلف انداز سے بیان کیا. مثال کے طور پر سب سے پہلے رب کائنات نے مخلوق کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. یہ سورہ طور ہے، 35ویں اور 36ویں آیت مبارکہ ہے. رب کائنات فرماتے ہیں یہ لوگ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا. دونوں ہی باتیں غلط ہیں. نہ تو کوئی انسان بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی انسان خود بخود پیدا ہو گیا. اگلی بات، رب کائنات فرماتے ہیں کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ عربوں کے ہاں ایک داستان معروف ہے اور یہ داستان بغیر کسی حوالے کے نہیں ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی تفسیر میں لے کر آئے. عرب کے ایک بدو سے پوچھا گیا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتا ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، ان البعر يدل على البعیر، یہ جو اونٹ ہے اس کا بوجھ یہ بتاتا ہے کہ اس کو اٹھانے والا ہے. وَإِنَّ الْأَثَرَ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، نشانات بتاتے ہیں کہ یہ راستہ ہے. وَالسَّمَاءُ ذَاتِ أَبْرَاجٍ، یہ جو آسمان کے مختلف برج ہیں. وَالْأَرْضُ ذَاتِ فِجَاجٍ، اور یہ جو زمین ہے جس کے مختلف قسم کے راستے ہیں. وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ، اور یہ جو سمندر مختلف موجوں والا ہے. أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ، کیا یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی نہیں ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے جسے ایک ایک چیز کی خبر ہے؟ اس پر مزید دلائل بعد میں آئیں گے. قرآن نے دوسرا طریقہ ہمارے سامنے رکھا اور وہ کیا ہے کہ رب کائنات کی ایک ایک چیز کی تدبیر کرنے والے ہیں. قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ 164ویں آیت مبارکہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. زمین و آسمان کی پیدائش دیکھو، دن اور رات کا اختلاف دیکھو،
سمندر پر چلنے والی کشتیاں دیکھو جس سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، آسمان سے اترنے والا پانی دیکھو، اس پانی کے نتیجے میں مردہ زمین کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھو، اور زمین میں پھیلے ہوئے چوپایوں کو دیکھو، چلتی ہواؤں کو دیکھو، زمین و آسمان کے درمیان جو بادل ہیں ان کو دیکھو۔ جو عقل والے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ان کو پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہے۔ دو چیزیں، پہلی چیز ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہے۔ پوچھیں کیسے؟ ابھی آج آپ کی اذان ہوئی ہے 4:32 پر، 52 پہ آپ نے جماعت شروع کی، 1 مہینے کے بعد یہی اذان آدھا گھنٹہ پیچھے چلی جائے گی۔ اور کیوں چلی جائے گی؟ اس لیے کہ دن مسلسل بڑا ہو رہا ہے، رات۔ کیا کائنات کی کوئی طاقت اس دن کو آج کل بڑا ہونے سے روک سکتی ہے؟ اس سے پتہ کیا چلا کہ دن اور رات کو کسی نے پیدا کیا اور پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو لڑائی ہو جاتی۔ ایک کہتا نہیں دن یہاں پہ روک دو، دوسرا کہتا ہے نہیں بڑا ہونے دو، بلکہ تیسرا کہتا چھوٹا ہونے دو۔ تو یہ کیا ہے؟ زمین و آسمان کی پیدائش، پھر رات اور دن کا اختلاف۔ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ جس کو عرش والا رب ڈبونا چاہے، اس وقت انسان نے بڑی ترقی کر لی، سمندری طوفان سینکڑوں میل دور ہوتا ہے، جہازوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا جہاز سمندر کے اندر غرق ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور بہت سارے جہاز شدید سمندری طوفانوں سے نکل آتے ہیں یا نہیں؟ 2 مثالیں لے لیجیے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے محبت کی اپنے نبیوں سے۔ 2 نبی ہیں اللہ کے، ایک نے بیٹے کو مینا کے میدان میں لٹا دیا اور ارادہ کیا کہ میں اس بیٹے کو کیا کروں گی؟ ذبح کر دوں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ کچا تھا؟ پکی بات تھی۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پکا فیصلہ تھا۔ کیا اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے پختہ ارادے کے باوجود ذبح ہوئے؟ نہیں ہو سکے۔ دوسری طرف اس سے پہلے اللہ کے ایک نبی ہیں، ان کا بیٹا آنکھوں کے سامنے ہے، کیا کہتے ہیں؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بیٹے نے عقلی توجیہ پیش کر دی، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی بلندی مجھے اس پانی سے بچا لے گی۔ فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا آج اللہ کے غضب و غضب سے، اللہ کے عذاب سے کائنات کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ وہاں نبی ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہو سکا۔ یہاں نبی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں لیکن کیوں؟ اس سے پتہ کیا چلا کہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کے ذرے ذرے کو کنٹرول کرنے والی ذات کون سی ہے؟ آگے چلیے، آسمان سے بارش، یہ کس کا کام ہے جی؟ کسی کو پتہ لفظ غوث کا معنی کیا؟ غوث کا معنی 2 معنی ہیں غوث کے۔ پہلا فریاد رس، فریادیں سننے والا،
اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ دوسرا یہ غوث غیث سے ہے، غیث کا معنی بارش ہے، تو بارش نازل کرنا کس کا کام ہے؟ جب اس کا فیصلہ آ جائے کوئی روک نہیں سکتا، جب وہ روک لے کائنات کی کوئی طاقت برسا نہیں سکتی۔ پھر میرے اللہ نے زمین کے اندر کتنی قسم کے جانور پیدا کیے، ایک ایک قسم کی آگے کئی کئی قسمیں ہیں۔ کیا خیال ہے جی؟ بکریاں ایک نسل کی ہوتی ہیں، گائیاں ایک نسل کی ہوتی ہیں۔ عربی زبان میں گھوڑے کے 500 سے زیادہ نام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے رب کائنات نے ایک اور انداز اختیار کیا، اور وہ کیا ہے کہ محتاجی، کائنات کے ہر انسان کو محتاجی ہے، اور کس ذات کی ہے؟ اللہ رب العزت۔ مثال دے لیجیے، پھر مثال وہی دوں گا جس کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کسی کو کوئی شبہ؟ جو شبہ کرے اس کا ایمان ہی نہیں۔ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، غزوہ بدر سے پہلے والی رات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ خیمے میں موجود ہوں۔ میری آنکھ کھلی، دیکھا کہ نبی علیہ السلام خیمے میں موجود نہیں۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا گھبرا کے، تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے مجھے لرزا کے رکھ دیا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے رب کے سامنے یوں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان قتلوا ہؤلاء فلن تعبد بعد، یا اللہ میری 13.5 سال کی جو کمائی تھی میں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ 313 کا میرا لشکر آج اگر اس میدان کے اندر ذبح ہو گیا تو میرے اللہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے، کڑا وقت آیا، مشکل وقت آیا، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے لیے پکارا تو کسے؟ اس سے پہلے انبیاء گزرے تھے نا، یا بابا آدم میری مدد کر، یا بابا جی نوح مدد کرنا ذرا، یا بابا جی ابراہیم آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے، ہماری مدد کرنا۔ کیا نبی علیہ السلام نے یہ کہا؟ کس لیے؟ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کی نس نس کے اندر، رگ رگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید بری ہوئی تھی۔ قرآن کہتا ہے امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کون ہے جو ان ظالم لشکروں کے خلاف سوائے رب کائنات کے تمہاری مدد کرے؟ یہ ایک تیسرا طریقہ ہے رب کائنات کا بات کو سمجھانے کا۔ بچوں آپ اوپر چلے جاؤ، اٹھ کے اٹھو اٹھو، شاباش۔ چوتھا طریقہ جو قرآن نے بیان کیا وہ ہے فطرت کے دلائل۔ سورہ یونس ہے، 22ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اللہ نے ایک نقشہ کھینچا، سمندر میں کشتی چل رہی ہے، اور جس طرف کشتی جا رہی ہے پیچھے سے بہترین قسم کی ہوا اس کشتی کو دھکیل رہی ہے۔ نتیجہ اس کا ملاحوں کو مشقت نہیں اٹھانا پڑ رہی۔ آج کے دور میں کہہ لیجئے کہ جہاز کا ایندھن اتنا خرچ نہیں ہو رہا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جاءت ریح عاصف، اچانک خوفناک قسم کی آندھی آ جاتی ہے،
وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے خوفناک موجیں ان کو گھیرے میں لے لیتی ہیں، اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم تو گئے۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اس وقت کس کو پکارتے ہیں؟ تاریخی واقعہ ہے، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں فاتح کی حیثیت سے، اس امت کے فرعون ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مکہ سے نکلا، باپ کھڑا ہوا جدہ کی طرف، ساحل سمندر آیا، کشتی پر بیٹھا کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ جب کشتی تھوڑا سا آگے جاتی ہے تو سارے کہتے ہیں بھی اللہ کو پکارو، کہنے لگا اللہ کو پکارو، لات منات عزا حبل، یہ کہاں گئے؟ کہنے لگے وہ خشکی میں کام آتے ہیں، یہاں صرف اللہ ہی کام آتا ہے۔ کہنے لگا بس بھائی، جس انسان کو اللہ نے سمجھ دی ہو نا، اس کے لیے ایک ہلکا سا جھٹکا کافی ہوتا ہے۔ کہنے لگے کشتی واپس موڑ لو۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگا میرا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف ہی ختم ہو گیا۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور مدد، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اگر وہ بت سمندر میں مدد نہیں کر سکتے تو خشکی پر بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ آگے بڑھیے، قرآن نے 5واں طریقہ اختیار کیا، اور وہ کیا ہے؟ معجزات۔ جتنے بھی انبیاء کے معجزات ہیں، اپنی ایمانداری سے بتائیے چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا۔ کیا اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کاٹا؟ کیوں؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چلانے والا کوئی اور تھا اور بچانے والا کوئی۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آگے بڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا آج تک کسی انسان کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا کہ نہ ہوا؟ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں آپ ختم کی مخالفت کرتے ہو، میں ختم کی دلیل دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی دو۔ کہتے جی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 آدمیوں کا کھانا پکایا، نبی علیہ السلام پورا لشکر لے کر آ گئے، نبی علیہ السلام نے کھانے پر ختم پڑا تو کھانا بڑھ گیا۔ میں نے کہا مولانا اللہ کو جان دینی ہے، نبی علیہ السلام نے کھانے کے اندر اپنا لب مبارک ڈالا، تھوک ڈالا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرما دی۔ اگر یہ ختم ہے تو تم کسی کھانے کی پلیٹ میں اپنا تھوک ڈال دو، تمہاری بیوی کھا جائے، مجھے پکڑ لی۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر انبیاء کے معجزات ہیں، اور معجزات کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ معجزات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ ملک اللہ مربد الجلال والاکرام کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ چھٹا طریقہ، رب کائنات نے سورہ لقمان میں ایک سوالیہ انداز اختیار کیا، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ کیا کہیں گے؟ کس نے پیدا کیا جی؟ اللہ نے۔ یہاں تک کہ آپ حیران ہوں گے، شیطان نے بھی اللہ کی ملکیت کا انکار نہیں کیا۔ کیسے؟ سورہ صاد 75ویں اور 76ویں آیت مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدک، اے ابلیس تجھے کس نے روکا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو تو نے سجدے نہیں کیا؟ اگلے الفاظ پر غور کیجئے، کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس آدم سے بہتر ہوں۔ اے اللہ جی، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان اس بات کو ماننے پر مجبور تھا کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔
اللہ نے چاہا تو اسی موضوع کو لے کر ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔